وتفاخر بینکم، ایک دوسرے میں بس شو بازی ہیں تھوڑے دن کی، کچھ بھی نہیں ہے، شو بازی ہیں. تفاخر کا معنی کیا ہے؟ فخر کرنا ایک دوسرے پہ. تو شو بازی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں جو ترجمہ کرتا ہوں نا وہ آج کے محاوروں کے اعتبار سے کرتا ہوں. بعض حضرات بالکل ایسے ورڈنگ استعمال کرتے ہیں آدمی ڈر جاتا ہے کہ یار یہ مرزا غالب کا دور کہاں سے واپس آ گیا. اب تفاخر کا اصل معنی تو ہے ایک دوسرے پہ فخر کرنا، لیکن اگر آپ عوام کی سطح پہ آ کے بات کریں تو لوگ جب کسی کو سمجھاتے ہیں، جیسے کوئی اپنی گاڑی لے کے گھوم رہا ہو تو آپ یہ نہیں لوگ اس کو یہ نہیں کہتے آپ ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار شو بازی بہت ہو رہی ہے آج کل، کہتے ہیں نا شو بازی بہت. نہیں آپ نے بائک خریدی ہے، گھمائے جا رہے ہو گلی سے بار بار گزر، شو بازی. تو تفاخر کا مطلب کیا ہے؟ شو بازی. شو ایک ہوتا ہے شو، اپنی چیز شو کرنا، اور ایک ہوتا ہے شو بازی. شو کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شو بازی کا مطلب دوسرے کو اس کی اوقات دکھانا، دوسرے کو اس کی اوقات کہ تم کیا ہو غریب، ہم کیا ہیں پیسے والے، یہ حرام ہے. قربانی کا جانور بہت لوگ لے کے گھومتے ہیں نا، موٹے موٹے بیل گلیوں میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور گھما رہے ہوتے ہیں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ ریاکاری کر رہے ہیں. کل ایک صاحب نے کہا کہ میں اونٹ لایا کرتا تھا ہر سال، اس سال نہیں لایا کیونکہ بڑا رش لگ جاتا ہے، جب اونٹ نہر ہوتا ہے پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے، تو یہ شو بازی ہو رہی تھی اس لیے میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں ان سے کہتا بالکل ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ شو ہے، شو بازی نہیں ہے. شو بازی کا مطلب دوسرے کو نیچا دکھانا. آپ موٹا تازہ بیل لے کے گھوم رہے ہو غریبوں کو کا منہ چڑھانے کے لیے کہ تمہاری دمبے کی بھی اوقات نہیں ہے اور ہمارے پاس کٹا ہے، اتنا خوبصورت بیل ہے، یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دینا اور دوسرے کو رسوا کر دینا، بطر الحق. تو یہ جو جانور گلیوں میں لے کے گھومتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، یہ تو شاعر اسلام میں سے ہے. شاعر کہتے ہیں اسلام کی علامتیں، علامت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ دکھائی جاتی ہے، اوپن. تو بقرعید کی عبادت چھپ کے کرنے کی نہیں ہے، کھلے عام. کیونکہ اسلام یعنی شو کرنا ہے اسلام کو. دیکھو جماعت کی نماز چھپ کے ہو سکتی ہے. اب کوئی کہے میں یہ کیا شو بازی، سب کے سامنے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وضو کیا میں نے، سب دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، فجر میں صبح نکل رہا ہے، اور مسجد کے نمازی بھی مجھے دیکھ کے بولیں گے یار ہماری طرح یہ بھی بہت نیک آدمی ہے، بہت پہنچا ہوا ہے یار ہماری طرح یہ بھی. اور پھر سلام پھیر کے میں گھر آؤں گا تو پھر محلے والے دیکھیں گے، بیگم دیکھے گی سب. تو یہ تو شو بازی ہے یار، یہ بالکل ٹھیک نہیں. اب میں چھپ کے گھر میں کیا کروں گا؟ لیٹرین کے جو پچھواڑے میں جو چھوٹی سی گلی ہے نا، وہاں جا کے فجر کی 2 رکعتیں جلدی سے پڑھ کر گندی گلی میں چھلانگ لگاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایسا نہ ہو واپسی پہ بیوی کی آنکھ کھل جائے. تو گندی گلی میں چھلانگ لگا کے دکان سے انڈے لیتا ہوا آؤں گا، وہ سمجھے گی انڈے لینے کے لیے گیا تھا یہ. تو اس کا مطلب ہے اخلاص کا ہیضہ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ بولو بھائی، اخلاص کا بول لو نا، ہیضہ ہو گیا ہے اس کو. یہ اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص کا کیا ہے؟ ہیضہ. تو بعض دفعہ اخلاص کا ہیضہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ریاکاری کا وہم ہو جاتا ہے. تو قربانی تبھی دیکھو فقہا نے پتہ ہے کیا لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ بیان کی اندھیرا ہوتا ہے، جانور کی رگ غلط کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن چلو آج کل تو اندھیرا نہیں ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے اور شعائر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ تو اب بات یہ چل رہی تھی، کہاں بات چل رہی تھی؟ وہ مثالوں پر تو بات آئی. ہاں میں یہ بقرعید کی بات کر رہا تھا کہ جانور لوگ لے کے گھوم رہے ہیں، گھومنے تو بھائی اچھی بات ہے، پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی کیا آ گئی ہے بقرعید. کتنا اچھا لگتا ہے ہر گلی میں. ابھی تو کٹ کٹا کے سارے ختم ہو گئے نا، وہ تو بقرعید گزر گئی.
تو کیسے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جانور, گلی میں رونقیں ہوتی ہیں, تمبو لگا کے لڑکے بیٹھے ہوئے, منجی ڈال کے, چارپائی ڈال کے. میں نے ایک تاجر سے پوچھا, وہ کہہ رہے تھے یار اتوار کا بیان میں بڑا مزہ آیا, پچھلے کو جو 2-3 ہفتے پہلے ہوا نا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار, آپ نے جو مثال دی نا, غریب آدمی کو چارپائی پہ سوتے ہوئے غم نہیں کرنا چاہیے. میں نے مثال دی نا, غربت کوئی عیب نہیں ہے بھائی, اگر اپنی حرکتوں سے غریب نہ ہوا ہو, بشرطے کہ اللہ کی طرف سے غریب ہو. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے یار وہ جب آپ نے مثال دی نا کہ منجی جو ہے نا, پنجاب میں منجی چارپائی کو کہتے ہیں, کہہ رہے آپ نے مثال دی نا کہ چارپائی پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے. گدے پہ جب آپ بیڈ پہ آپ سوتے ہیں تو ادھر سے بھی ہوا لگے گی, ادھر سے بھی لگے گی, اوپر سے بھی, نیچے سے لگے گی ہوا. اب غریب آدمی احساس کمتری میں آتا ہے, یار مالدار لوگ گدوں پہ سوتے ہیں اور ہم کس پہ, چارپائی پہ. تو میں نے اس میں غریبوں کو بیان میں سمجھایا تھا کہ تم زیادہ خوشی میں ہو اس لیے کہ تمہیں ہوا اوپر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی اور نیچے سے بھی. تو وہ مجھے کہنے لگے یار مجھے ہنسی بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا غریب کو اب منجی پہ لیٹنے میں انشاءاللہ ایسا مزہ آئے گا, آئے گا کہ نہیں آئے گا, وہ محسوس کرے گا کہ واقعی مفتی صاحب نے صحیح بول رہا تھا, نیچے سے ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. لگے گی تو انشاءاللہ وہ بیڈ کو بھول جائے گا. تو پورے بیان میں ان کو یہ بات یاد رہ گئی تھی, کہاں کیا چل رہا تھا یار. تو یہ جو ایک ہوتا ہے شو, تو بعض عبادتیں اسلام میں ہے بھائی کیا کرو, شو. صدقہ اور خیرات قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے تقریباً ہر مقام پہ کہ سرن و علانیتن, صدقہ یہ چھپ کے بھی کرتے ہیں اور دکھا کے بھی کرتے ہیں. تو جو دکھا کے کرتے ہیں تو کہ شو بازی ہے, نہیں, شو کرتے ہیں صدقہ, شو بازی نہیں کرتے بلکہ صدقے کو کیا کرتے ہیں, شو کرتے ہیں. شو کرنے میں مقصد کیا ہے بھائی, مسلمان سخی ہوتے ہیں, اس میں بڑی حکمت ہیں. اگر آپ ہمیشہ چھپا کے صدقہ کرو گے, ہمیشہ کیا کرو گے, چھپا کے, تو کیا پتہ چلے گا لوگوں کے کہ مسلمان کتنے سخی ہوتے ہیں. تو ہم نے تو یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں, سخی. صرف باتیں نہیں کرتے, عملاً بھی. وہ دیکھو فلاں وہ سیٹ نے بنا کے دیا اسپتال, وہ دیکھو غریب کے گھر ہر مہینے راشن فلاں سیٹ بھیجتا ہے, وہ دیکھو. تو پتہ چلے گا. اسلام کا انٹروڈکشن ہوگا. اسلام کا انٹروڈکشن کتابوں سے نہیں ہوتا, مسلمان سے ہوگا کہ مسلم کیسے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا دکھاؤ بھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈرو مت, پبلک کو بھی دکھا دکھا کے دیا کرو. اور لیکن کچھ چھپ کے بھی دو, اتنا چھپ کے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے, دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں, بائیں کو پتہ چلتا ہی نہیں ہے. لینے میں ایسا یوں کریں گے, لیفٹ کو بھی نہیں پتہ چلتا. تو الٹا چل رہا ہے نا, لیتے ایسے چھپا کے ہیں, کسی کو بھی کوئی چیز دو نا ایک دم یوں سائڈ پہ لے جائے گا بس. تو دائیں سے دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیشہ صدقہ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. نبی ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی مثالیں دیتے ہیں, اور جتنے مالی لین دین ہے پیمنٹ کرنی ہے سیدھے ہاتھ سے. مجھے تو اگر کوئی الٹے ہاتھ سے پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے نا کسی چیز کی, میں کہتا ہوں بھائی ہاتھ چینج کر لے, اللہ نے برکت کس میں رکھی ہے, تو اپنی نحوست ہمیں کیوں ٹرانسفر کر رہا ہے بھائی. سنت بھی ہے سیدھے ہاتھ سے لین دین, تو کوئی بھی دکاندار ہو کوئی چیز لا کے دیا کرے بھائی سیدھے. لیکن جس سے بے تکلفی ہو اس کو سمجھاؤ, ہر آدمی کو بلا وجہ سمجھانے کی کوشش نہ کرو, ہر آدمی کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی. وہ بار بار وہ بعض لوگ لبرل سے ہوتے ہیں, وہ مذہب کو فالو نہیں کرتے. اب وہ الٹے ہاتھ سے انڈے دے رہا, آپ کو سیدھے ہاتھ سے کہ چل بھائی نکل یہاں سے الٹے سیدھے, تو وہ اور اسلام کو نہ برا بلا کہنا شروع کر دے نا. تو ہر کام سیدھے ہاتھ سے, الٹے ہاتھ سے استنجا کرو, ٹھیک ہے نا. یہ کام اللہ نے چمیٹ مارنا ہو اگر اس میں بھی پہلے کوشش کس سے کرو, سیدھے ہاتھ سے. اس سے بات نہیں بن رہی تو پھر الٹے کی طرف آؤ. بعض دفعہ یہ تھک جاتا ہے نا. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں لڑائی ہو گئی تو آپ نے کہا, مفتی صاحب نے کہا تھا صرف سیدھا ہاتھ, تو اب الٹا استعمال ہی نہیں کر رہے. بھائی لڑائی میں ابتدا سیدھے ہاتھ سے کرو, بسم اللہ کس سے ہونی چاہیے. پھر جو موقع مل رہا ہے نا, جو اس کی سائڈ سامنے آ گئی تو اس والی سائڈ پہ جو ہاتھ آپ کا صحیح طرح سے چپک سکتا ہے وہ والا ہاتھ یوز کرو. اچھا خیر, تو جانور جو لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ شو بازی میں اس وقت آئے گا, تکبر میں اس وقت آئے گا جب دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس اونٹ ہے اور تمہارے پاس بکری بھی نہیں ہے. اور یہ دل کی کیفیت ہے, یہ دل میں اللہ ہی جانتے ہیں کون دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہا ہے اور کس کا مقصد. ایک ہے کہ بھائی شاید خوشی کا موقع ہے نا,
عید ہے نا, کوئی چہلم تھوڑی ہے کسی کا. عید ہے تو عید میں یہی تو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی وہ ہم نے تو اپنی جو گائے ہے نا بچڑا, وہ میں نے اگلے دن ذبح کیا ہے, پہلے دن کچھ اور قربانی کی, اس لیے کہ بچے مانوس ہو گئے تھے گائے سے. ہم نے کہا چلو کھیلنے دو ان کو, گھمانے دو. پہلے دن قربانی افضل ہے, وہ ہو گئی تھی. تو ویسے جو چھوٹا سا ایک بچڑا تھا ہمارا, تو بچے اتنا لے کے گھوم رہے تھے. شریف بچڑا ملنا بھی آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں مشکل ہے. تو وہ اتنا شریف بیچارہ, سیدھا سادہ. تو بچے, میں نے کہا چلو بچوں کی عید کی خوشی ہے, ان کو مزہ آ رہا ہے گائے گھمانے میں, تو گھمائے رہے ہیں. تو چلو, وہ تو کہہ رہے تھے ابو تیسرے دن ہوگا. ہم نے کہا نہیں, اتنا بھی فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا انما مثل الحیات الدنیا, ہاں میں بتا رہا تھا, اللہ نے فرمایا دنیا کیا ہے, تفاخر, شو بازی, دوسرے کو نیچا دکھانا, اپنی ٹانگ اونچی رکھنا, اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو, پھر تمہیں پتہ چلتا ہے قبر میں جا کے کہ ہوا کیا ہے. یہ تو سب ختم. جو ہم دولت پہ فخر کرتے تھے, بنگڑوں پہ فخر کرتے تھے, گاڑی پہ فخر کرتے تھے, اپنے منصب سے پہ, میں بریگیڈیئر ہوں, میں 18 گریڈ کا, میں 19 گریڈ کا, میں سارا دن آفیسر یہی کرتے رہتے ہیں نا. بھائی تجھے پتہ نہیں میں کون سے گریڈ کا آفیسر ہوں. تو یہ سب فخر ختم, فنش. تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے, تو اس لیے اللہ نے کیا قرآن میں مثال دی. اب مثال بالکل اس سے ہٹ کر ہے, کیونکہ مثال اگر یہی ہوگی تو یہی تو سمجھانا ہے. تو اللہ نے مثال کیا دی, انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء, فرمایا دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا. اب دیکھو پانی, آسمان, بارش, کھیتی, یہ کیا مثال ہو گئی. مثال تو دی جا رہی ہے گاڑی, بنگلہ, بحریہ ٹاؤن, بینک بیلنس. کیا خیال ہے, ان کی مثال دینی چاہیے نا, نا 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 نا, ان کو سمجھانے کے لیے مثال بالکل الگ دنیا سے. فرمائے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو نا یہ اتنی حسین دنیا, اتنی حسین, اتنی حسین, اللہ فرماتے ہیں جو جب کسان زمین پہ محنت کرتا ہے نا, آسمان سے پانی برستا ہے, کھیتیاں کیا ہوتی ہیں, لہلہاتی. تو جب اللہ کی طرف سے ان کھیتیوں پر کوئی عذاب آتا ہے تو منٹوں میں چٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ختم. کوئی ٹڈیاں مسلط ہو گئیں, کوئی طوفان آ گیا, بہت ہوتا ہے. یہ آج بھی ہوتا ہے کہ سارا سال کسان نے محنت کی اور کھیتی لہلہا رہی ہے, اور جیسے پھل لدے ہوئے ہیں اس پہ, اور دانہ گندم لہلہا رہی ہے, اور بڑا زبردست. اب جا کے کیا کرنا ہے, ہم نے کھیتی کاٹنی ہے, اور صبح اٹھے کہ لم تغن بالامس, ایسا نام و نشان ختم ہوتا ہے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں. تو پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا, جب قرآن نازل ہوا تو اس زمانے میں تو زیادہ اچھی طرح یہ مثال سمجھ میں آتی تھی نا, اس میں وسائل نہیں تھے نا اتنے. تو اللہ فرماتے ہیں زندگی کی بہاریں جب ختم ہوں گی نا تو بالکل کیفیت یہی ہوگی جو اس کسان کی تھی جس نے پورے سال محنت کی اور کھیتیاں لہلہانے لگیں. رات کو وہ گھر میں سوئے, اچانک ہماری طرف سے کوئی طوفان مسلط ہوا یا کوئی ٹڈیوں کا عذاب مسلط ہوا, اور وہ راتوں رات کھیتیاں چٹ, اور جب صبح اٹھ کے دیکھ رہا ہے تو کفِ افسوس مل رہا ہے, ہاتھ مل رہا ہے اپنے, یہ کیا ہو گیا. آپ پوچھیں گاؤں دیہاتوں کے لوگوں سے, پہلے لوگوں سے پوچھیں کہ ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا, تو کہیں گے بھائی ایسا ایک دانہ بھی باقی نہیں بچتا. کوئی کیڑا مسلط ہوتا ہے نا, ایک دم چٹ طوفان آتا ہے, پوری کھیتیاں اڑ جاتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کسان کو جو حسرت ہوتی ہے نا, ہائے میری پوری محنت برباد. تو جب موت کا جھٹکا آئے گا نا, جو اتارے گا تمہیں قبر میں, اس وقت تمہاری بالکل یہی کیفیت ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا, میں تو 18 گریڈ کا آفیسر تھا, میں تو 22ویں گریڈ کا تھا, میرے پاس تو لینڈ کروزر تھی, میرے تو بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ تھے, میرے تو فلیٹ بن چکا تھا, ابھی تو رہنا تھا اس میں, میری تو بچی کی شادی ہونے والی تھی, اور مفتی صاحب کے بیان سن کے میں نے تو 4 کا سوچا ہوا تھا. ہیں بھائی, ابھی تو دوسری ہوئی تھی, ابھی تو پھڈوں سے باہر نکلا تھا, ابھی تو سسر صاحب کا موڈ کچھ اچھا ہوا تھا. بہت ساری باتیں سوچو گے, وہ سب خواب اور خیال دھرے کے درے, فینش, ختم. اور اللہ فرماتے ہیں کسان کی تو پھر بھی کچھ حالت ہوتی ہے, پلاٹ ہے, زمین ہے, چلو دوبارہ محنت کریں گے. تمہاری حالت کیا ہوگی؟ 2 چیزیں. کسان کہتے ہیں 1 سال محنت کی, اللہ فرماتے ہیں تم یہ نہیں کہو گے 1 سال, تم جب آخرت کی زندگی دیکھو گے نا, طویل, قبر کا زمانہ کتنا طویل, پھر میدان حشر کتنا طویل, پھر جنت جہنم تو ہمیشہ. فرمائے جب یہ ٹائم دیکھو گے نا
تو تم سے جب پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, تم زمین میں رہے کتنا ہو, زندگی تمہیں کتنے سال کی ملی تھی, تو تم یہ کہو گے کہ لبثنا یومن او بعض یوم, ایک دن یا اس سے بھی کم. جس کو تم بہت طویل سمجھ رہے تھے نا, جس میں تم اپنی عیاشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اس دنیا سے جب اللہ کہتا تھا دل نہ لگاؤ تو تم کہتے تھے نہیں بھائی, اللہ کہتا تھا مسافر خانہ ہے, تم کہتے نہیں بھائی 50 سال 60 سال یہ سفر کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ 12 گھنٹے میں ملتان پہنچ گئے, یہ تو 60 سال کا 70 سال کا سفر ہے. تو اللہ کہیں گے وہ ملتان کا سفر تو پھر بھی 12 گھنٹے کا تھا, یہ ایسا لگے گا جیسے چند منٹوں کا سفر تھا, یہ تمہیں اس سے بھی کم لگے گا. میں اکثر جو مثالیں دیتا ہوں نا, آپ ملتان جا رہے ہیں بندہ, آپ پشاور جا رہے ہیں بندہ, کہاں جا رہا ہے ملتان جا رہا ہے, تو آپ کو اس سے اتنا عشق ہو گیا تو لوگ ملامت کریں گے نا, ابے اس کا اسٹیشن الگ تیرا اسٹیشن الگ, تھوڑی دیر میں بچھڑ جانا ہے تو اس سے محبت کیوں کر رہے ہو, اے سی پارلر میں سفر کر رہے ہو تو ان سیٹوں سے محبت کیوں کر رہے ہو. تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے ابے بھائی مفتی صاحب آپ ٹرین کی مثال دے رہے ہو, پشاور ملتان کی مثال دے رہے ہو, پشاور 24 گھنٹے میں پہنچنا چاہیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں کہنے والا تھا پہنچتے ہیں, لیکن ایک دم مجھے خیال آیا آج تک کوئی ٹرین سے 24 گھنٹے میں پشاور نہیں پہنچا. تو میں نے کہا جھوٹ نہ ہو جائے نا, آپ پشاور ٹرین سے جائیں آپ کو پولیس نکالے گی وہاں سے, مذاق نہیں. وہ 50-50 آتا تھا, اس میں بتایا کہ لاہور سے کراچی ٹرین میں آ رہے ہیں, تو بچے سوار ہوئے تھے, جب کراچی پہنچے تو وہ بڑے ہو چکے تھے. صحیح ہے نا, وہ کیا ہو چکے تھے, بڑے ہو چکے. تو اس زمانے میں تو ٹرینوں کا حال بہت خراب تھا. اب کم از کم کراچی لاہور کا تو اچھا ہو گیا, لیکن پنڈی پشاور کا وہی حال ہے. تو خوشحال خان خٹک چلائیے تو نام تو بڑا اچھا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ خوشحال خان خٹک کے دور میں اس ٹرین کو بنایا گیا تھا, اس کے بعد سے اس کی ریپیئرنگ نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ خوشحال خان خٹک اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا, حالانکہ نہیں, وہ ان بیچاروں نے تھوڑی رکھا تھا, اتنی پرانی. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب مثالیں آپ دے رہے ہو 24 گھنٹے سفر کی, اور اس میں ملتان والے کو آپ کہہ رہے ہو اس سے عشق ہو گیا, اس سے محبت ہو گئی. تو بھائی 12 گھنٹے والے سفر میں تو عشق محبت سوٹ نہیں کرتا, ہمارا سفر تو بہت طویل ہے, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آخرت میں تم قبر میں جاؤ گے نا, تو تم ملتان کے سفر کو پھر بھی لمبا سمجھو گے جتنا دنیا میں سمجھ رہے ہو. دنیا کے سفر کو چند منٹوں کا بولو گے بہت جلدی, ابھی پیدا ہوئے تھے اور ابھی مر گئے, اتنی جلدی. یہ سفر اس سے بھی کم ہے, اس لیے کہ اصل زندگی کون سی ہے, آخرت کی, بہت طویل ہے, بہت طویل. اس کے مقابلے میں دیکھ, جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا کسی سے, تو پھر وہ احساس ہوتا ہے کہ کیا پایا اور کیا کھویا. آپ کے پاس دولت ہے, آپ غریبوں کے علاقے میں رہتے ہو, آپ ہر وقت آپ کو لگے گا مجھ سے بڑا دولت مند کوئی بھی نہیں, لیکن آپ وہیں کسی دولت مندوں کے علاقے میں چلے جاؤ تو آپ کو لگے گا مجھ سے زیادہ غریب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ہر وقت رونا دھونا شروع کر دو گے. تو اصل میں ہم نے جو حیات ہے نا, زندگی, وہ دیکھی نہیں ہے. زندگی کہتے کس کو ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے, یہ تو ایسا ہی بس تھوڑے دن 40. پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں کتنی ہوتی تھیں, 1000 سال. نوح علیہ السلام تو 1000 سال تو صرف 950 سال تو تبلیغ کی ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمریں کتنی لمبی ہوتی تھی نا اس زمانے میں. 200-250 سال میں جا کے بالغ ہوتے ہوں گے. 400 سال کا بچہ کہتا ہوگا ابا میں 400 سال کا ہو گیا, 2 دانت کا ہو گیا, اب تو میری شادی کرا دو. ابا کہتے تھے 150-200 سال ٹھہر جا, میں نے تیرے لیے رشتہ دیکھ لیے. یہی ہوتا ہوگا نا. کیا ہو گیا, میں مذاق کر رہا ہوں کیا بھائی؟ جب 1000 سال عمر اور قد بھی اسی حساب سے ہوتے تھے نا ان کے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, قد کیوں لمبے ہوتے تھے؟ اس کا عمر سے تعلق ہے نا, جن کی عمریں لمبی تو پھر اسی حساب سے قد کاٹ ہوگا نا. کیونکہ دیکھو ہماری عمر ہو گئی 60-70 سال, تو ہم اتنے سے پیدا ہوتے ہیں, 15 سال میں اتنے ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. اور پھر 18 سال میں تھوڑے سے اور بڑے ہوئے, پھر باقی جتنے 30-40 سال ہے وہی اسی کی کٹنگ اور سیٹنگ ہوتی رہتی ہے, ختم ہو گئی کہانی.
اب اگر 1000 سال کسی کی عمر دی جائے اور وہ 15 سال میں اتنا بڑا ہو جائے تو باقی 900 سال کیا کرے گا؟ وہ جو کھا رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو ظاہر ہے وہ خود بخود قد بڑھنے میں ٹائم زیادہ لگے گا اس کا، یعنی بڑھتا رہے گا قد. وہ 250-300 سال میں جا کے پورا قد مکمل کرے گا. پھر جتنا کھائے گا تو وہ اس سے پہلے ماس بنے گا، پھر وہ فیٹ بننا شروع ہوگا، پھر 900 سال میں جا کے کولیسٹرول کے مسائل پیدا ہوں گے، کڈنی کے مسائل، شوگر وغیرہ، یہ سب. تو ہر چیز لیٹ ہو رہی ہے نا. کیا ہو گیا؟ تو اب سوچو کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عمریں 1000 سال کی ہوا کرتی تھیں تو 150-200 سال بالغ ہونے میں لگتے ہوں گے، ہے بھائی. پھر کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی والے کہتے ہوں گے ہم انشاءاللہ 1988 میں آپ کو اس زمانے کا جو بھی 1988 ہوگا ذرا ٹھہر جائیں، ہم آپ کو 150-200 سال بس